بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت یونس علیہ السلام ایک عرصے تک نینوا کے لوگوں کو توحید کی دعوت دیتے رہے اور انہیں بت پرستی سے روکتے رہے، مگر قوم نے ان کی دعوت قبول کرنے سے صاف انکار کر دیا۔ صرف یہی نہیں، غرور تکبر میں مبتلا قوم ہمیشہ آپ کی نافرمانی اور آپ کی دعوت کا مذاق اڑاتی رہی۔ جب ان کی سرکشی اور انتہائی حد سے زیادہ بڑھ گئی تو اللہ تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کو حکم دیا کہ لوگوں کو آگاہ کر دو کہ 3 دن کے اندر ان پر عذاب آنے والا ہے۔ آپ نے قوم میں اس بات کا اعلان کر دیا۔ یہ سن کر قوم یونس نے آپس میں مشورہ کیا تو اس بات پر پہنچے کہ یونس علیہ السلام کو کبھی جھوٹ بولتے نہیں دیکھا گیا، لہٰذا ان کی بات پر فکر و غور کرنا چاہیے اور ان کی بات کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔ مشورے میں یہ بھی طے ہوا کہ دیکھا جائے اور اگر حضرت یونس علیہ السلام رات بستی کے اندر موجود رہیں گے تو سمجھ لو کچھ نہیں ہوگا، اور اگر وہ کہیں چلے جاتے ہیں تو یقین کر لو کہ صبح عذاب الہی ضرور آئے گا۔ یہ قصہ بڑا مختصر ہے کہ حضرت یونس علیہ السلام رات کو اس بستی سے باہر نکل گئے۔ صبح ہوئی تو عذاب الہی ایک سیاہ اور کالے رنگ کے بادل کی شکل میں بستی والوں کے سروں پر منڈرانے لگا۔ جب وہ ان کے قریب ہونے لگا تو لوگوں کو یقین ہو گیا کہ اب وہ سب ہلاک ہونے والے ہیں۔ یہ دیکھ کر حضرت یونس علیہ السلام کو تلاش کیا گیا کہ ان کے ہاتھ پر ایمان لے آئیں اور توبہ کر لیں، مگر آپ کو نہ پایا تو خود ہی اخلاص نیت کے ساتھ توبہ استغفار میں لگ گئے اور اپنے گھروں سے نکل کر ایک میدان میں اکٹھے ہو گئے۔ عورتیں، بچے اور جانور سب ایک میدان میں جمع کر دیے گئے۔ تمام بستی والے ٹاٹ کے کپڑے پہن کر توبہ کرنے لگے اور اللہ سے عذاب سے پناہ مانگنے لگے۔ اس طرح توبہ استغفار میں مشغول ہوئے کہ پورا میدان آہ و بکا سے گونجنے لگا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فرما لی اور عذاب ان پر سے ہٹا دیا۔ روایت میں ہے کہ حضرت یونس علیہ السلام اس بات کے لیے انتظار میں بیٹھے تھے کہ اب اس قوم پر عذاب الہی آنے والا ہے، لیکن ان کی توبہ استغفار کا حال انہیں معلوم نہ تھا۔ جب عذاب ٹل گیا تو انہیں فکر ہوئی کہ اب تو قوم مجھے جھوٹا قرار دے دے گی، کیونکہ میں نے اعلان کیا تھا کہ 3 دن کے اندر عذاب آ جائے گا۔ اس قوم کا قانون تھا کہ جس شخص کا جھوٹ پکڑا جاتا اسے قتل کر دیا جاتا تھا۔ حضرت یونس علیہ السلام کو فکر ہوئی انہیں بھی جھوٹا قرار دے کر قتل کر دیا جائے گا۔ اس رنج و غم اور پریشانی کے عالم میں شہر سے باہر نکل جانے کا ارادہ کر کے چل دیے، یہاں تک کہ بحیرہ روم کے کنارے پہنچ گئے۔ وہاں ایک کشتی دیکھی جس میں لوگ سوار تھے۔ آپ کو ان لوگوں نے پہچان لیا اور بغیر کرائے کے کشتی پر سوار کر لیا۔ کشتی روانہ ہو کے جب بیچ میں پہنچی تو دفتن ٹھہر جاتی ہے، نہ آگے بڑھتی ہے اور نہ ہی پیچھے بڑھ جاتی ہے۔ کشتی والوں نے منادی کی کہ ہماری کشتی میں جب کوئی ظالم اور گنہگار یا بھاگا ہوا غلام سوار ہو جاتا ہے تو یہ کشتی خود بخود رک جاتی ہے۔ ایسے میں اس آدمی کو چاہیے کہ خود بخود خود کو ظاہر کر دے تاکہ اس کی وجہ سے دوسروں پر مصیبت نہ آئے۔ اس پر حضرت یونس علیہ السلام بول اٹھے کہ وہ بھاگا ہوا غلام گنہگار میں ہوں، کیونکہ میں اپنے شہر سے نکل کر کشتی میں سوار ہوا ہوں۔ بإذن الہی نہ تھا اور اللہ تعالیٰ کے حکم کے بغیر یوں آنا، نکل آنا اور شہر سے باہر جانا کچھ ٹھیک نہ تھا۔ اس لیے اپنے آپ کو حضرت یونس علیہ السلام ایک گنہگار سمجھ رہے تھے اور بإذن الہی وہ کوئی بھی حرکت اللہ کے حکم کے بغیر تھی۔ ہر حال میں آپ نے فرمایا کہ مجھے دریا میں ڈال دیا جائے
تو تم سب عذاب سے بچ جاؤ گے۔ مگر کشتی والے اس بات پر تیار نہ تھے، بلکہ انہوں نے قرعہ اندازی کی تاکہ جس کا نام نکل آئے اسے دریا میں ڈال دیا جائے۔ لیکن قرعہ اندازی میں بھی آپ ہی کا نام نکل آیا تو لوگوں کو بڑی تعجب ہوئی اور بار بار قرعہ اندازی کرتے رہے۔ ہر مرتبہ آپ ہی کا نام نکل کر باہر آیا۔ قرآن کریم کی سورۃ الصافات کی آیت نمبر 141 میں اس قرعہ اندازی اور حضرت یونس علیہ السلام کا نام نکلنے کا ذکر موجود ہے۔ ایک طرف قرعہ اندازی میں نام نکلنے پر آپ کو دریا میں ڈالے جانے کا سامان تیار ہو رہا تھا، تو وہیں دوسری طرف ایک بہت بڑی مچھلی اللہ تعالیٰ کے حکم سے کشتی کے قریب منہ کھولے موجود تھی، آپ کو اپنے پیٹ میں جگہ دینے کے لیے۔ حضرت یونس علیہ السلام جیسے ہی پانی میں گئے، مچھلی نے فوراً انہیں اپنے پیٹ میں لے لیا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ حضرت یونس علیہ السلام اس مچھلی کے پیٹ میں 40 روز رہے، اور بعض لوگ کچھ گھنٹے تو کچھ دنوں کی بات لکھتے ہیں۔ مچھلی کے پیٹ میں رہنے کی مدت چند گھنٹے بھی لکھی گئی ہے۔ حقیقت حال تو اللہ رب العزت ہی جانتا ہے۔ اس حالت میں حضرت یونس علیہ السلام نے دعا کی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا کو قبول فرمایا اور آپ کو اس مچھلی نے صحیح سلامت دریا کے کنارے پر ڈال دیا۔ مچھلی کی پیٹ کی گرمی سے ان کے بدن پر کوئی بال نہ رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے قریب ایک درخت اگا دیا جس کے پتوں کا سایہ آپ کے لیے راحت کا سبب بن گیا، اور ایک جنگلی بکری اللہ تعالیٰ کے حکم سے صبح و شام آپ کے پاس آ کر کھڑی ہوتی اور آپ اس کا دودھ پی لیتے۔ اس قصے کے جتنے اجزاء قرآن پاک میں مذکور ہیں یا حدیث مبارک سے ثابت ہیں۔ تو امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ واقعہ بے حد پسند آیا ہوگا۔ ملتے ہیں آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک آپ لوگ اپنا خیال رکھیں، دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔